ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم سورۃ الفیل اور سورۃ القریش دونوں کا مطالعہ مکمل کریں گے۔ پچھلے درس میں عرض کر چکا ہوں کہ سورۃ الہمزہ پر یہ جو آخری گروپ ہے جس کا کہ ہم نے ایک مجموعی عنوان قائم کیا تھا انذار کا گروپ، اس کا جو اصل عمود ہے، اصل مضمون ہے یعنی انذار آخرت، وہ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ کر اور نقطۂ اختتام کو بھی پہنچ گیا، کامل بھی ہو گیا، بلند ترین منزل پر بھی پہنچ گیا اور ختم بھی ہو گیا۔ اب جو بقیہ 10 صورتیں ہیں جن میں سے پہلا جوڑا وہ ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، ان 10 صورتوں میں صرف ایک جگہ پر ویل کا لفظ آیا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور صرف ایک سورہ مبارکہ میں سورہ لہب میں جہنم کا تذکرہ ہے، سیصلی نارا ذات لہب۔ باقی ان 10 صورتوں میں علیحدہ علیحدہ مضامین ہیں اور اکثر و بیشتر مضامین کا تعلق سیرت نبوی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرب کا خاص پس منظر، تاریخی حالات، قریش کو جو خصوصی مقام حاصل ہوا عرب میں اس کا بھی تاریخی اور ثقافتی پس منظر، یہ ان 2 صورتوں میں سامنے آئے گا۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، آپ کو جو مرتبہ بلند حاصل ہے، انا اعطیناک الکوثر، وہ سورہ مبارکہ کا مضمون وہ ہے، آپ کی شخصی عظمت۔ پھر اس کے بعد سب کو معلوم ہے سورۃ النصر، اس کا تعلق بھی حضور کی سیرت سے ہے، آپ کی کامیابی، نصرت آئے گی، فتح حاصل ہوگی۔ سورۃ اللہب کا تعلق بھی حضور کی سیرت سے ہے، چچا کی طرف سے جو مخالفت ہوئی اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید وعید۔ پھر آخری 2 صورتیں معوذتین، ان کا مضمون اپنی جگہ پر مکمل ہے، تعوذ۔ تو یہ تمام صورتیں جو ہیں جوڑوں کی شکل میں اور اپنی اپنی جگہ پر ایک ایک مضمون کی حامل ہے۔ پھر میں دوہرا رہا ہوں کہ انذار کا مضمون سورہ ہمزہ پر، بلکہ صحیح معنی میں یوں کہنا چاہیے کہ پچھلی جو 6 صورتیں ہیں، سورہ زلزال، سورۃ العادیات، پھر سورۃ القارعہ، پھر سورۃ التکاثر، سورۃ العصر اور سورۃ الہمزہ، یہ 6 صورتیں جنہیں میں نے 3 صورتوں کے 2 چھوٹے سب گروپس کی شکل میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ صورتیں وہ ہے کہ جن پر انذار کا مضمون نقطۂ عروج کو پہنچ کر ختم ہو گئی۔ چنانچہ انہی میں وہ 2 صورتیں بھی ہیں۔ سورہ زلزال کے بارے میں فرمایا گیا وہ نصف قرآن کے برابر ہے یا ربع قرآن، چوتھائی قرآن کے مساوی ہے۔ اسی طرح سورہ تکاثر کے بارے میں فرمایا گیا کہ 1000 آیات کے مساوی ہے، گویا کہ قرآن حکیم کا چھٹا حصہ۔ یہ اسی لیے کہ اصل شے جو ہے فیصلہ کن انسان کے کردار پر جو اثر انداز ہوتی ہے وہ ایمان بالآخرہ، آخرت کی باز پرس کا ذرا سا بھی احساس ہوگا تو انسان کے اخلاق پر، سیرت پر، کردار پر، عملی روش پر اس کے اثرات مترتب ہوں گے۔ اگر وہ نہیں ہوگا، وہ ہے اصل گرفت، اگر وہ نہیں ہے تو جیسا کہ میں نے حقیقت ایمان سے متعلق اپنی تقاریر میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ پھر عقیدہ توحید بھی ایک علمی سا مضمون بن جاتا ہے، علم کلام۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا بہت خوبصورتی سے کہ زندہ قوت کی زمانے میں یہ توحید کبھی اور اب کیا ہے، فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام، فلسفے کا موضوع بن جائے گا۔ ذات و صفات، ان کا آپس میں تعلق ہے، صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، اب الجھاتے رہیے اس گتھی کو، سلجھنے والی ہے ہی نہیں کہ کس نفس و نفس شاید بحکمتی معمارہ، یہ تمام ویسے جو ہے علمی ہوگی، معرفت کے مطابق بن جائیں گے۔ انسان کے کردار پر اثر انداز ہونے والی اصل شے آخرت کے بعد اس کا احساس، اور یہ احساس جو ہے شدت کے ساتھ 3 صورتوں میں بہت نمایاں ہو کر آتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ لرزہ طاری کر دینے والی صورتیں ہیں، انسان پر کب کبھی تاری۔ لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم ومن يعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن يعمل مثقال ذرة شرا یرہ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر فاما من ثقلت موازینہ فهو في عیشة راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ ان صورتوں میں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ وہ انداز ہے جو مولانا حالی نے جس کا ذکر کیا ہے، یہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اسی پر تو ہلچل مچی تھی۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ یہ ہے اصل شے، کردار پر اثر انداز ہونے والی، انسان کے عمل پر اثر انداز ہونے والی یہ انذار آخرہ۔ سورہ ہمزہ میں وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا، اس اعتبار سے آخرت کا تذکرہ حکمہ، کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممد۔ اس اعتبار سے آخرت کا ذکر، جہنم کا ذکر
اور اس کی شدت، اس کے اعتبار سے تو یہ 5 صورتیں، سورہ زلزال، سورۃ العادیات، سورۃ القارعہ، سورۃ التکاثر، سورۃ الہمزہ، لیکن ایک سادہ انداز میں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ انذار معنوی طور پر اپنی انتہا کو پہنچا اس سورہ مبارکہ، وہ لفظی طور پر ہے جہنم کا تذکرہ، آگ کا تذکرہ، اس کی شدت، اس کی تمادت، اس کی سختیاں، لیکن معنوی اعتبار سے تمام انسان خسارے اور گھاٹے سے دوچار ہوں گے، ہلاک و برباد ہوں گے، ماں سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں۔ امام راضی کا جملہ بارہا میں آپ کو سنا چکا اور میرے کتابچے میں درج ہے، هذه الآیۃ فیہا وعید شدید، شدید ترین وعید ہے، اس لیے کہ 4 شرطیں لگا دی گئی ہیں، چاروں ہوں گی تو نجات کے امیدوار بن سکتے ہو، ورنہ وہ خسران عمومی میں تم بھی شامل ہو جاؤ۔ بہرحال اب اس کے بعد جو یہ جوڑا آج ہم پڑھ رہے ہیں، سورۃ الفیل اور سورۃ القریش، جیسا کہ میں نے عرض کیا مضمون ان کا ہے مکے کا تاریخی پس منظر، قریش کا تاریخی پس منظر، انہیں جزیرہ نما عرب میں جو خصوصی حیثیت حاصل تھی اس کا تاریخی پس منظر، پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا سیرت النبی سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ عام الفیل جو ہے جس سال میں یہ مکے پر ابرہہ نے حملہ کیا تھا وہی ہے آپ کا سن ولادت صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ سیرت النبی کا ایک اعتبار سے یہاں تذکرہ شروع ہو رہا ہے، تو جو آپ کا سن ولادت ہے اسی سے بات شروع ہو رہی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں جو نسبت زوجیت ہے، جوڑے ہونے کی نسبت، تو یہ تو قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ہے کہ جن میں یہ نسبت جو ہے نہایت نمایاں ہے، جیسے کہ آخری جوڑا آئے گا معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ایک ہی مضمون ہے تعوذ 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اسی طریقے سے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، نمایاں ترین جوڑا، سب سے زیادہ نمایاں اور اس کی ایک بڑی مشابہت ہے اس جوڑے کے ساتھ، وہ سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ وہاں آپ کے وہ ایک کیفیت جس کو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، ایک طرح کا انتباس تھا، طبیعت میں کچھ ایک طرح کی قبض کی سی کیفیت، اور اسی میں وہ سورہ مبارکہ آئی آپ کی دل جوئی کے لیے، آپ کو تسلی دینے کے لیے، آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے۔ دونوں صورتوں کا مضمون وہی ہے، اور وہاں بھی آپ نے نوٹ کیا تھا کہ ان دونوں صورتوں کو بھی بعض صحابہ ایک ہی صورت سمجھتے تھے، خصوصاً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نزدیک ایک ہی صورت ہی، چنانچہ وہ نماز میں ان دونوں صورتوں کو، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح کو بلا فصل پڑھتے تھے ایک ہی رکعت میں، بیچ میں کوئی بسم اللہ نہیں بلکہ جوڑ کر۔ اگرچہ یہ بات جان لیجئے کہ یہ صحابہ کرام کا اس قسم کا طرز عمل در حقیقت صرف اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ صورتیں باہم بہت ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ورنہ یہ اس پر اجماع ہے کہ وہ علیحدہ صورتیں ہیں، 2 صورتیں علیحدہ ہیں۔ قرآن حکیم کی جو تعداد سور کا مسئلہ ہے 114 صورتیں، یہ بالکل متفق علیہ، اس میں کوئی اختلاف۔ آیات کی تعداد میں اختلاف ہے، آیت بسم اللہ جو صورتوں کے شروع میں درج ہے یا صورتوں کے مابین انہیں ہر مرتبہ شمار کریں تو 113 کا عدد بڑھ جائے گا، صرف ایک صورت ہے جس سے پہلے آیت بسم اللہ نہیں ہے، سورہ توبہ، تو 113 تعداد جو ہے مجموعی وہ بڑھ جائے گی، اگر اسے شمار نہ کریں 113 کم ہو جائے گا۔ اور بھی باتوں پر فرق ہے تعداد آیات، لیکن یہ کہ تعداد سور 114 بالکل متفق علیہ۔ لہٰذا جب یہ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود اسے ایک ہی صورت سمجھتے تھے تو اس سے مراد جو ہم لیں گے وہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک ایک ہی مضمون ہے، اور یہ اس طرح ایک دوسرے میں انٹرلاکڈ ہے، باہم پیوست ہے مضامین کے، گویا کہ ایک ہی صورت۔ قرآن حکیم میں دوسرا جوڑا یہ ہے جس کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی ہے، اور یہ ان صحابہ میں سے ہے جن کے لیے حضور نے مختلف اعتبارات سے افعال التفضیل کا صیغہ استعمال کیا۔ میں بسا اوقات خطبات جمعہ میں اس کا تذکرہ کرتا رہا ہوں، عام طور پر تو ہم صرف 4 خلفائے راشدین کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس میں بھی اس کے حوالے سے ارحم امتی بے امتی ابو بکر، سب سے زیادہ رحیم اور شفیق میری امت میں، میری امت پر ابو بکر، اشدہم فی امر اللہ عمر، یہ بھی افعال التفضیل، اشدہم سب سے زیادہ سخت اللہ کے معاملے میں، اللہ کی بات، اللہ کے دین کا معاملہ وہ عمر ہے، اکثرہم حیاء اور عثمان، حیا میں سب سے زیادہ بڑھ کر عثمان، واقواہم علی، اور سب سے زیادہ اصابت رائے رکھنے والے، کوئی نزاع ہے تو اس کا فیصلہ کرنے والے، صحیح قضا اقضا، فیصلہ کن بات کرنے والے وہ علی ہیں، سب سے بڑھ کر یہ صلاحیت اللہ نے انہیں دی۔ اسی میں آتے ہیں عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حلال اور حرام شریعت کے احکام، ڈوز اینڈ ڈونٹس، حرام جائز اور ناجائز کا علم سب سے بڑھ کر معاذ بن جبل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی میں اقرأہم ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کے سب سے بڑے قاری یہ ابی بن کعب، یہ حضرت ابی بن کعب جو ہے ان کا مصحف، ان کا اپنا ایک نسخہ تھا قرآن حکیم کا، اس میں انہوں نے ان دونوں صورتوں کو یکجا لکھا ہوا تھا بغیر بسم اللہ بیچ میں درج کی۔ اور حضرت عمر سے بھی مروی ہے کہ وہ بھی ان دونوں صورتوں کو بلا فصل ایک رکعت میں پڑھتے تھے، جیسے عبداللہ ابن مسعود کا تعاون، لیکن اس سے کوئی دلیل نہیں بنتی کہ 2 صورتیں علیحدہ نہیں سمجھتے تھے، ایک ہی صورت سمجھتے تھے، اس لیے کہ کئی صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں ایک رکعت میں، 2 صورتیں، 3 صورتیں، 4 صورتیں جمع کر کے پڑھی جا سکتی، لیکن یہ کہ معمول ان کا یہ تھا، تو اس سے کم یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ان دونوں صورتوں کے مضامین کو وہ باہم ایک دوسرے سے بہت پیوست سمجھتے ہیں۔ باقی جب ہم تفسیر پڑھیں گے تو خود بخود وہ حقائق واضح ہو جائیں گے کہ یہ صورتیں کتنی آپس میں مربوط ہیں، اور واقعتاً قرآن حکیم میں جن صورتوں میں جوڑے ہونے کی نسبت سب سے زیادہ نمایاں ہے ان میں سے ایک جوڑا یہ ہے سورۃ الفیل اور سورۃ القریش۔ ان دونوں صورتوں کا ایک مجموعی تاریخی پس منظر ہے، اس کا ہلکا سا خاکہ اپنے ذہن میں بنا لیں۔ جو ہمارے ہاں جدید تفاسیر، اردو کی تفاسیر خاص طور پر جو عام طور پر لوگوں کے مطالعے میں رہتی ہے، ان میں سے ہر تفسیر کا اپنا ایک خاص وصف ہے،
ہر مفسر کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے۔ مولانا مودودی مرحوم نے تفہیم القرآن میں جو ایک بہت بڑی خدمت سر انجام دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تاریخی جو مباحث ہے، پس منظر، تاریخی پس منظر، ان کو بڑی محنت کے ساتھ، ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے انہیں بہت مطالعہ کرنا پڑا ہوگا۔ چنانچہ سورہ سبا کے جو حواشی ہیں ان کے، جن حضرات کو دلچسپی ہو تو میں چند باتیں سر بیان کر رہا ہوں، ان کی تفاصیل اگر دیکھنا چاہیں تو سورہ سبا کے حواشی میں یمن کی تاریخ کا ایک بڑا ہی جامع 2-3 صفحات پر پھیلا ہوا انہوں نے خلاصہ پیش کیا۔ یمن کی تاریخ اور قریش کی تاریخ ان کا ایک بڑا باہمی ربط ہے، بہت گہرا ربط ہے، اگرچہ اس کی طرف انہوں نے اشارہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب سورۃ القریش پر آئے ہیں تو قریش کی تاریخ کا کوئی اجمالی نقشہ بیان کیا ہے، اور ان کا اگر آپ دونوں کا مطالعہ کریں گے تو وہ جو ایک باہمی ربط اور نسبت ہے وہ بہت گہری ہو کر سامنے آئے۔ تو اس میں میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں پہلے آپ اپنے ذہن میں ان کے اجمالی خاکے مرتب کر لیں۔ یمن ان خطوں میں سے ایک ہے جن کو کہ ہم جب سے انسانی تاریخ معلوم ہے اس وقت سے دیکھتے ہیں کہ وہ تہذیب اور تمدن کے گہوارے ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو بھی معلومات ہے تاریخ انسانی کے بارے میں وہ 4,500-5 ہزار قبل سے زیادہ نہیں جا رہے ہیں، 3,000 قبل مسیح، 2,500 قبل مسیح، بس یہاں تک ابھی معلومات ہے۔ ہو سکتا ہے اور آگے بڑے انسانی معلومات کا ذخیرہ، ایکسکیویشنز، کھدائیاں، تحقیقات، یہ سب کے سب جو ہے یہ اپنی جگہ پر ایک علم ہے جو بڑھ رہا ہے، بہت سی چیزیں بہت ہی ریسنٹلی سامنے آئی۔ تقریباً 2,500 قبل مسیح سے انسانی تاریخ یوں سمجھیے کہ پردہ اٹھتا ہے، کرٹن رائزز، اور انسان کی تاریخ جو ہے اس پورے دھرتی پر وہ اس کے کچھ نقشے سامنے آتے ہیں۔ تو قدیم ترین جو گہوارے ہیں تمدن کے اور تہذیب کے، ان میں چین ہے، ہند ہے، ہندوستان میں یہ جو ہمارے پاس ایک 2 شہر ہیں، یہ ہڑپا اور موہنجودڑو، یہ قدیم ترین وہی 5,000 آج سے 5,000 سال 4,500 سال قبل کی یہ تہذیب ہے، ہڑپا کی اور موہنجودڑو کی۔ اسی طریقے سے اسی زمانے سے قدیم تہذیب کا گہوارہ مصر ہے، اسی وقت سے تاریخ انسانی جو ہے وہ معلوم ہے، کلدانیہ، کیلڈین امپائر، یہ عراق تھا، عراق اس کا مرکز تھا، اور اسی وقت سے یمن کی تاریخ بھی ہے، 2,500 سال قبل مسیح سے اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں جو ان کا بہت عروج کا دور ہے وہ قوم سبا کا دور ہے۔ سبا اس کا ذکر قرآن مجید میں پوری صورت میں ہے جس میں ان کا تذکرہ ہے، سورۃ النمل میں بھی تذکرہ موجود ہے۔ ملکہ سبا تھی بلقیس جو ایمان لائی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لا کر، اور بہرحال اس کے بعد روایات ہے کہ وہ حرم میں داخل ہوئی حضرت سلیمان کے، واللہ اعلم، وہ بھی اسی یمن کے علاقے کے ملکہ ہے۔ اس قوم سبا کو جو عروج حاصل ہوا ہے، اور مغربی جو مورخین انہوں نے بڑی تفاصیل بیان کی ہے، تو 2 چیزیں ان کے عروج کی بنیاد تھی، ان کی خوشحالی کی بنیاد، ایک زراعت، ایک بہت بڑا بند انہوں نے تعمیر کیا تھا، وہی بند جب ٹوٹا ہے سن 450 عیسوی میں یا 451 عیسوی میں، تبھی وہ قوم جو ہے پھر ان کو زوال آیا، وہ ختم ہوا، اور وہ پوری تہذیب و تمدن جو ہے ایک دفعہ بالکل اجڑ کر ہے۔ لیکن یہ کہ وہ بند اور اس سے جو انہوں نے زراعت کا نظام قائم کیا تھا، جنتان عن یمین و شمال، داہنی طرف بائیں طرف ان کی شاہراہ تھی، تجارتی شاہراہ جو یمن سے جاتی تھی شام تک، اور باغات کے سلسلے تھے دونوں طرف، تو زراعت بھی بڑی چوٹی پر تھی۔ اور ظاہر بات ہے بند باندھنا اور بند کا اس سے ذریعے سے اریگیشن کا نظام قائم کرنا، یہ تو کافی انسان کی سمجھ بوجھ کی علامت ہے۔ سد معارف وہی ٹوٹا ہے تو سیل العرم ان کے اوپر آیا ہے، اس کے بعد تباہی آئی ہے۔ دوسرے یہ کہ تجارت کے پاس تھی، وہ تجارت جس کا میں نے ذکر کیا ہے کئی بار، ایسٹ ویسٹ ٹریڈ، مشرق اور مغرب کے مابین جو تجارت ہوتی تھی، کیونکہ یہ جو اس وقت ہم دنیا کا تصور رکھتے ہیں جس میں امریکہ بھی شامل ہے، آسٹریلیا بھی شامل ہے، اور قطب شمالی اور قطب جنوبی کے بھی بر اعظم ہیں، آرکٹک اور انٹارکٹک، یہ تو بڑا جدید سا تصور ہے، ورنہ دنیا تو در حقیقت 3 بر اعظموں پر مشتمل تھی، ایشیا، یورپ اور افریقہ، اور اس دنیا کی ناف تھی یہ جزیرہ نما عرب، بالکل بیچ میں، جیسے انسانی جسم کے بیچ میں اس کی ناف ہے، اس لیے کہ ادھر افریقہ ہے، ادھر پورا ایشیا ہے، اور ذرا شمال میں ذرا دیکھیے تو پھر وہ یورپ سے، اور یہ جو مڈل ایسٹ جسے ہم کہتے ہیں، عراق اور شام کا علاقہ، اور پھر صحرائے سینا سے گزر کر وہ افریقہ کے ساتھ، اور پھر جس کو آپ ایشیائی کوچک کہتے ہیں، ایشیا مائنر، ترکی سے گزر کر یورپ کے ساتھ، تو یہ جو یورپ کی تجارت تھی فار ایسٹ کے ساتھ، ملایا، سماٹرا، ہند چینی، ہندوستان، چین، اس سے جو مال تجارت آتا تھا وہ یمن کے ساحل پر اترتا تھا۔ بحر احمر جو ہے خود بھی نہایت مخدوش تھا، یہ اس میں بڑی چٹانیں ہیں اور بہت مخدوش راستہ ہے، اس میں جو ہے یعنی جہاز رانی آسان کام نہیں تھی، پھر یہ کہ آگے جا کر پھر یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا تھا، پھر وہ صحرائے سینا ہے۔ اس لیے جو آسان شکل بن گئی تھی وہ یہ کہ ہند چینی اور وہ اور مشرق کے علاقوں سے سامان تجارت آ کر یمن کی بندرگاہوں پر اترتا تھا ساحل پر، ادھر سے یورپ سے سامان آ کر شام کے ساحل پر، میڈیٹرینین کا ساحل، شام جو ہے اصل میں آج تو یہ ملک تقسیم ہو گیا ہے، شام علیحدہ ہے اور اسرائیل علیحدہ ہے، لبنان علیحدہ ہے، لیکن حقیقت میں جارڈن علیحدہ، یہ چاروں ملک در حقیقت ایک ہی ملک کے حصے ہیں۔ یہ حصے تو ہوئے ہیں اس صدی کے شروع میں جنگ عظیم اول کے بعد، ورنہ یہ ایک ہی ملک ہے شام۔ جزیرہ نما عرب نیچے سے آتا ہے، جنوب میں اس کا سب بیس سمجھیے ٹرائنگل بنتی ہے وہ ایک، اور اس کا بیس جو ہے ٹرائنگل کا قاعدہ جو ہے وہ جنوب میں ہے، اور دونوں طرف سے پھر یہ خاص طور پہ مشرق سے خلیج فارس آتی ہے، یہ بالکل ترچھی ہے، یہ شمال مغرب کی طرف اس کا رخ ہے، جنوب مشرق سے شمال مغرب کی طرف، ادھر سے یہ بحر احمر آ رہا ہے، اوپر جا کر یہ دونوں مل جاتے ہیں اور ملتے ہیں وہاں جس کو آج آپ جانتے ہیں کردستان کے نام سے، یہ ہے عرب، یہ پوری ٹرائنگل عرب ہے۔ اس کے لیے 3 حصے ہوتے تھے، الجزیرہ یعنی جزیرہ نما عرب تو یہ ہے جسے آج آپ کہتے ہیں عرب، سعودی عرب ہے، پھر ایمریٹس ہے، یمن ہے، یہ سب کیا تھا، یہ الجزیرہ، جزیرہ نما،
اس لیے کہ نیچے بھی سمندر، دانی طرف بھی سمندر، بائیں طرف بھی سمندر، تو ایک جزیرہ نما ہے. 3 طرف سے جو سمندر سے گرا ہوا وہ جزیرہ نما ہے. اور اوپر جو تھا اس کو عراق عرب اور شام عرب، یہ عرب ہی کے 3 حصے تھے، عراق عرب، شام عرب اور الجزیر جزیرہ نما عرب. یہ جان لیجئے کہ یہ جو ہے ناپ زمین کی جسے میں نے کہا ہے، تو تجارت جو تھی مشرق و مغرب کی وہ اس کے لیے لینڈ روٹ وہ بھی تھا، بحری تجارت بھی ہوتی تھی، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ محدود تھی. اور اس میں ادھر حبشہ ہے ریڈ سی کے بائیں طرف، تو حبشہ کے ساحل پر بھی بندرگاہیں، اور ادھر سے یہ بندرگاہیں جو ہے جدہ کی بندرگاہ، یمبو کی بندرگاہ، یہ تمام جو ہے یہ ادھر ہے. یہ جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ ہے یہ بہت طویل عرصے تک قوم سبا کے پاس ہے. زراعت بھی، تجارت بھی. تجارت ان کی بحری تجارت بھی تھی اور بری تجارت بھی تھی طویل عرصے تک. اس وقت تک ابھی قریش کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا. بنی اسماعیل کے مختلف خاندان، مختلف قبیلے منتشر آباد تھے مختلف جگہوں پر. سب کے سب ابھی حرم میں اور مکے میں آ کر آباد بھی نہیں ہوئے تھے. کچھ خاندان ان کے یہاں تھے، باقی سب منتشر تھے حجاز کے مختلف علاقوں کے اندر. لیکن اب ایک نوٹ کر لیجئے، ایک سن 450 یا 451 میں وہ بند ٹوٹا، عذاب آیا، ساری اریگیشن ان کی برباد ہو گئی، بستیاں جو ہے بند کے پانی میں بہہ گئی. تو یہاں سے پھر عرب نکلے اور مختلف شہروں میں جا کر آباد ہوئے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کتنا عرصہ پہلے ہوا؟ 571 میں آپ کی ولادت ہے اور 450 یا 51 میں یہ ہو رہا ہے. 130 برس قبل آپ کی ولادت سے یہ حادثہ پیش آیا اور یہ قبائل جو تھے یمن کے یہ منتشر ہوئے. چنانچہ یہ اوس اور خزرج کے قبیلے بھی یمن سے آ کر آباد ہوئے مدینے میں. اسی طریقے سے یہ شمال اور عراق کے بہت سے قبائل جو یہ بھی یمن سے نکلے ہوئے تھے اس تباہی اور بربادی کے بعد جو جا کر وہاں آباد ہوئے. لیکن اسی زمانے میں اب ادھر آ جائیے، حضرت ابراہیم نے اپنی ایک نسل کی ایک شاخ کو جو آباد کیا تھا بیت اللہ کے پاس. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. تو ان میں سے جو قبائل تھے بنی اسماعیل کے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے، ان کی نسل سے ہیں. یہ حجاز کے مختلف علاقوں میں یہ منتشر تھے. لیکن اس وقت پھر ایک شخصیت ظہور میں آتی ہے جس کا سن پیدائش ہے سن 400 عیسوی، قصی ابن کلاب. یہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی پشت میں آئیں گے. قصی 400 عیسوی میں پیدا ہو رہے ہیں، تو تقریباً 450 کے آس پاس ہی ان کا وہ زمانہ ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ سرداری اور ان کی عظمت کا زمانہ ہے. انہوں نے یہ کیا کہ یہ بنو اسماعیل جو منتشر تھے ان سب کو دعوت دی کہ آؤ مکے میں آباد ہو جاؤ، حرم میں آ کر اسی کے مجاور بن جاؤ. یہ مجاور کا لفظ ہمارے ہاں برے سینس میں استعمال ہوتا ہے، وہ مزاروں کے مجاور ہوتے ہیں. تو مجاور اصل میں کہتے ہیں کہ کوئی پڑوسی، مجاورت جار کہتے ہیں پڑوسی کو، مجاور جو کسی کا پڑوسی ہو. تو گویا کہ حرم کے پڑوسی بن جاؤ، حرم کے پاس آ کر آباد ہو جاؤ. تو اس نے جمع کیا ہے قصی ابن کلاب. اور جیسا کہ میں کر رہا ہوں تقریباً وہی زمانہ، وہی 5ویں صدی عیسوی کا وسط. یہ قبائل جمع ہوئے، اسی لیے قصی کو کہا جاتا ہے المجمع، جمع کرنے والا. مختلف گھرانے جو تھے اس خاندان کے بنی اسماعیل کے، اس کی دعوت پر یہاں پر آ کر جمع ہوئے. اس کے 3 بیٹے تھے، ان میں سے عبد مناف جو ہے وہ زیادہ سربراہ بردہ اور بہت زیادہ معتبر ہوا کرتے. تقسیم ہوئے تھے جب اس نے ایک ریاست سے قائم کر لی مکے میں اور حرم اس کا مرکز ہے. تو مختلف جو اس کے اہم مناصب تھے وہ 3 بیٹوں میں تقسیم ہوئے. ان میں سے عبد مناف کے بیٹے ہیں ہاشم، 4 بیٹے، ہاشم، مطلب، عبد شمس اور نوفل. اب چونکہ ہاشم کا سن پیدائش سے 464، گویا کہ قوم سبا تباہ ہو چکی. 451 میں بند ٹوٹ چکا، اس کی مرکزیت ختم ہوئی، شیرازہ منتشر ہوا، لہذا وہ اب خلا پیدا ہوا. ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کے ضمن میں بھی یہ خلا پیدا ہوا. اس وقت یہ سمجھ آئی ہاشم کو کہ ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جو خلا پیدا ہوا اسے ہم پور کریں، اور تجارت اپنے ہاتھ میں. بہت ذہین انسان تھے، انہوں نے اپنے تینوں بھائیوں کو بھی جمع کیا، ایک بڑی مضبوط جمعیت قائم کی. انہوں نے سفر کیے آس پاس کے ممالک کے اور مختلف ممالک سے معاہدے کر کے وہاں سے تجارتی مراعات حاصل کی. چنانچہ ہاشم خود گئے شام اور جو غسانی بادشاہ وہاں کا تھا اس سے انہوں نے معاہدہ کیا، مراعات حاصل کری. جیسے آپ کو یاد ہوگا انگریز جب یہاں آئے تھے تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل شہنشاہوں سے سب سے پہلے تجارتی مراعات حاصل کی تھی. ہمیں اجازت ہونی چاہیے ہم تجارتی کوٹھیاں بنا لیں، خاص طور پر شاہجہاں سے. شاہجہاں جو ہے چونکہ بواسیر کا مریض تھا اور بہت شدید تکلیف تھی اور کوئی دیسی اطباء اور جراح جو تھے ان سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا. ایک انگریز ڈاکٹر نے آ کے آپریشن کیا اور اس سے صحت ہو گئی. اس نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے مانگا صرف یہ کہ ہمیں تجارتی حقوق دے دیے جائیں کہ ہم ہندوستان کے ساحل پر اپنی کوئی تجارتی منڈیاں بنا لیں تاکہ ہم تجارت کر سکیں. بس وہ حقوق حاصل ہوئے، وہاں سے قدم بڑھایا. اس لیے کہ پھر سامان تجارت کے جو بڑے بڑے کریٹس آتے تھے اس میں اسلحہ آنا شروع ہو گئے. ان کی منڈیوں کو تحفظ حاصل تھا، وہاں پر کوئی چھاپا نہیں مارا جا سکتا تھا، تو اسلحہ وہاں جمع ہوتا تھا. ہوتے ہوتے وہ تاجر جو بن کر آئے تھے وہ یہاں کے حاکم بن گئے. تو یہی معاملہ کیا. ہاشم گئے شاہ غسان سے انہوں نے براعت حاصل کی. عبد شمس کو بھیجا انہوں نے حبشہ کا عیسائی فرما روا، ان سے جا کر براعت حاصل کی. مطلب کو بھیجا، وہ یمنی عمرا کے پاس گئے جو بھی تھوڑی بہت وہاں پہ بچی کچی مختلف آبادی رہ گئی، اور وہ ظاہر بات ہے مرکزی حکومت تو ختم ہوئی قوم سبا کی. لیکن عمرا طوائف الملوکی کا دور جیسے ہوتا ہے، ہر بڑی سلطنت کے خاتمے کے بعد طوائف الملوکی آتی ہے، تو یمنی عمرا سے انہوں نے اسی طرح کا معاملہ کیا. نوفل نے عراق اور فارس کے جو بھی حکومتیں تھیں ان سے مراسم استوار کیے. اس طریقے سے اس پورے علاقے سے انہوں نے اپنا ایک حلیف ہونے کا سلسلہ سیاسی اعتبار سے اور یہ کہ تجارتی براعت حاصل کرنی. اسی لیے ان چاروں بھائیوں کو اصحاب الایلاف بھی کہا جاتا ہے. یہ لفظ نوٹ کیجیے گا، اگلی صورت میں آئے گا، لے ایلاف قریش، اصحاب الایلاف. انہوں نے
ان سب سے جو ایک معانست قائم کر لی اور اپنے مراسم قائم کر لیے اور ان سے مراعات حاصل کر لی تو اصحاب الالاف ان کا نام پڑ گیا. اور المتجرین بھی ان کا ایک لقب ہے، تجارت کرنے والے، تاجر لوگ، یہ چاروں بھائی. ہاشم کے بیٹے عبد المطلب 497 عیسوی ان کا جو حضور کے دادا ہے یہ سن ولادت ہے. ان کے بیٹے عبداللہ 545 سن ولادت ہے. اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی اور 20 اپریل ہے جہاں تک لوگوں نے تحقیق کی ہے اور زیادہ سے زیادہ رائے قائم ہوئی. تو یہ ادھر سے یعنی دو چیزیں بیک وقت مل گئی. وہ تجارت جو سبا کے پاس تھی، خلا پیدا ہوا سبا کی بربادی سے، اور اس وقت جو ہے قصی ابھر کر آئے مکے کے اندر، ایک نئی تہذیب، ایک نیا نظام، ایک نیا انتظام اور انسلام انہوں نے قائم کیا اور جمع کر لیا بنی اسماعیل کے بہت سے قبیلوں کو وہاں پر، اور ایک نظام قائم کیا اور تجارتی مراعات حاصل کر لی، اور یہ تجارت ان کے قبضے میں آ گئی. اس کے ساتھ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ سلطنت روما جو عیسائی سلطنت تھی، سن 300 کے لگ بھگ عیسوی رومن امپائر نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا. اور رومن امپائر جو ہے اس وقت بہت بڑا حصہ یورپ کا اس کے تابع تھا. پورا یہ مغربی ایشیا کہہ لیجئے کہ پورا ترکی، شام، یہ بھی ان کے زیر اثر. مصر، مقوقس شاہ مصر، وہ بھی عیسائی تھا جس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک گیا. پھر اس سے نیچے اتریے، یہ سوڈان اور حبشہ، اس میں نجاشی، یہ بھی عیسائی. تو یمن جو ہے چونکہ جغرافیائی اعتبار سے ویسے تو یہ کہ عرب کا حصہ ہے، ایشیا کا خطہ ہے، لیکن یہ کہ یمن بالکل منقطع ہے بقیہ تمام عرب سے. اس کے مشرق میں بھی بہت بڑا صحرا اور یہ شمال کی طرف بھی جو ہے بہت ہی دشوار گزار راستہ تھا پہاڑی حجاز کا. اس کے برعکس ادھر سے افریقہ کا جو ایک نکلتا ہے ہارن سا، وہ بہت قریب آ جاتا ہے یمن کی. تو یمن کی تاریخ افریقہ اور حبشہ کی تاریخ کے ساتھ بہت زیادہ جڑی. ان کے مراسم بہت تھے، تجارتی مراسم تھے. بحر احمد جو ہے میں نے عرض کیا ریڈ سی کے دونوں طرف، دونوں ساحل، شرقی بھی غربی، ان پر ان کی تجارتی منڈیاں قائم تھی بندرگاہوں پر. اور یہ پورا علاقہ ہے جو عیسائی مذہب کا حامل. تو اس وہی حبشہ کا ایک شہنشاہ نجاشی، اس نے ایک زمانہ آیا ہے تھوڑا سا کہ جس میں ایک یہودی دور بھی آیا ہے، یہاں پر حکومت قائم ہوئی ہے یمن میں. ذو نواس وہ بادشاہ تھا جس نے کہ پھر عیسائیوں پر، نجران کے عیسائیوں پر بڑا ظلم و ستم کیا ہے. اور انہیں جو اصحاب الاخدود کا واقعہ پڑھ چکے ہیں سورۃ البروج میں، وہ ذو نواس کا دور ہے. لیکن اس کے بعد پھر حبشہ کی طرف سے حملہ ہوا یمن پر، پھر عیسائی حکومت قائم ہو گئی. وہاں ایک شخص ابھر آیا، ابرہہ الاشرم. یہ پہلے ایک سپہ سالار تھا، لیکن اس کے بعد اس نے جو بھی اس وقت گورنر تھا حبشہ کی طرف سے یمن کا، اسے قتل کیا، خود اختیارات حاصل ہاتھ میں لے لیے. حبشہ کے بادشاہ صرف کو بھی راضی کر لیا کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ سے بغاوت نہیں کر رہا، جیسے وہ آپ کا تابع تھا، فرما بردار تھا، ایسے ہی میں رہوں گا. اور کچھ مجبوری تھی نجاشی کی بھی کہ اس نے اس کو تسلیم کر لیا. اس نے پھر اصل میں اب تاریخ دان تو ادھر نہیں گئے ہیں، صرف ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اس نے ایک بہت بڑا کلیسا بنایا، کلیسا القلیس کے نام سے. اور وہ بہت ہی شاندار عمارت اور اس کی ڈیکوریشن اور بڑی قیمتی لکڑیاں اور ہاتھی دانت کا استعمال بہت ہی عمدہ. وہ یہ چاہتا تھا کہ عرب میں مرکزیت حاصل ہو جائے اس القلیس کو، اور کعبے کی جو مرکزیت ہے وہ ختم کیا. اس کو عام طور پر سمجھا گیا ہے کہ صرف کوئی مذہبی مسئلہ تھا، حقیقت میں یہ صرف مذہبی مسئلہ نہیں تھا. میرے نزدیک یہ وہی تجارت جو ہے قریش کے ہاتھ سے لے کر دوبارہ یمن چاہتا تھا کہ اس تجارت پر اپنا قبضہ کرے. اس لیے کہ یہ جو پورا راستہ تھا جو حجاز میں سے ہو کر گزرتا تھا، تجارتی شاہراہ مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ تہامہ، اس کو تہامہ کہتے ہیں، یعنی عرب کا جو مغربی ساحل ہے اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا میدانی علاقہ ہے. اور پھر ادھر مشرق میں وہ ایک حجاز جسے کہتے ہیں، یہ ہے پہاڑی علاقہ. حجاز کہتی پردے کو ہے، یہ پہاڑی علاقہ گویا کے درمیان میں حائل ہے. مشرق کے اندر بھی ان کے ایک میدانی سا علاقہ ہے، اگرچہ سطح مرتفع ہے وہ نجد، اور مغرب میں تہامہ ہے، وہ میدان. تو تہامہ میں سے ہو کر یہ گزرتے تھے قافلے، اور یہاں جو ہے عرب قبائل تھے، ان کا پیشہ رہزنی تھا لوٹ مار. صرف قریش کے قبائل جو ہے ان کے قافلے وہ محفوظ تھے، اس لیے کہ قریش متولی ہے کعبے کے، اور کعبے میں سب کے بت رکھے ہوئے، سب کے خدا ہیں. جس کو میں کہتا رہا ہوں یہ تعبیر ہے گویا کہ سب کے خدا ہاسٹیجز تھے قریش کے پاس. فلاں قبیلے کا بت بھی وہاں رکھا ہے اور متولی تو ہے